السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک موٹیویشنل سٹوری سناؤں گی۔ ایک دفعہ ایک قیدی کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، تو قیدی کی آخری خواہش تھی کہ وہ بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے۔ چونکہ اس ٹائم پہ قیدی کی آخری خواہش کو پورا کرنا ایک بادشاہ اپنا فرض سمجھتا تھا، تو اس لیے قیدی کی فرمائش پہ اسے بادشاہ سے ملوایا گیا۔ جب اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس قیدی نے کہا، میرے پاس ایک ایسا ہنر ہے جو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سکھاؤں، لیکن چونکہ میں تو اب مرنے والا ہوں، اس لیے میں اپنا ہنر کسی اور میں ٹرانسفر نہیں کر سکتا اور اپنے اس فن کو کسی اور کو دیے بغیر ہی اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو بادشاہ نے پوچھا، تمہارے پاس ایسا کون سا فن یا ایسا کون سا ہنر ہے جو تم ہمیں سکھانا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے گھوڑوں کو اڑنا سکھا سکتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھوڑوں پہ فضائی سفر کریں اور پوری دنیا کی سیر کریں، اور میرے پاس یہ ہنر ہے کہ میں آپ کے گھوڑے کو اڑنا سکھا سکتا ہوں۔ بادشاہ سمیت اس دربار میں ہر کوئی حیران ہوا کہ یہ عجیب ہنر یہ کیسے کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت پھانسی پہ چڑھا دوں گا۔ تو اس نے کہا، آپ میرا یقین کریں بادشاہ سلامت، میرے پاس یہ ہنر ہے اور میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو آپ میرا سر قلم کر دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ ٹائم دیتا ہوں، اب مجھے بتاؤ کہ اس ہنر کو سکھانے کے لیے تمہیں کتنا ٹائم چاہیے ہے۔ تو اس نے کہا، کیونکہ یہ کافی مشکل کام ہے تو مجھے اس کام کو سکھانے کے لیے 2 سال لگیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں 2 سال دی جاتے ہیں۔ جب وہ قیدی اپنا سامان اٹھانے کے لیے واپس آیا جیل میں تو اس کے ساتھ اس کا دوست تھا۔ اس نے کہا، تم نے بادشاہ سے آج کیسی عجیب و غریب فرمائش کی ہے، تمہارے پاس ایسا کوئی بھی ہنر نہیں ہے، اور جہاں تک میں جانتا ہوں تم نے آج تک گھوڑے کی سواری نہیں کی، تو پھر تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تم گھوڑے کو اڑنا سکھا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا، اس وقت میں نے جو کیا، جو میں کر سکتا تھا میں نے وہی کیا، میرے اختیار میں جو تھا میں نے وہ کر دکھایا، باقی میری قسمت جانے اور اس کے کام جانے۔ اس نے کہا، میں نے ٹائم گین کیا ہے، مجھے 2 سال کا ٹائم ملا ہے، میں 2 سال اس زندگی کو بغیر قید کے جی سکتا ہوں۔ میں اپنی زندگی کو 2 سال میں انجوائے کروں گا، اور ہو سکتا ہے 2 سال تک بادشاہ ہی زندہ نہ رہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 سال تک گھوڑا ہی مر جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 سال تک گھوڑا کسی معجزے سے اڑنا شروع ہو جائے۔ تو میرے پاس جو اختیار تھا وہ یہ تھا کہ میں نے ٹائم گین کیا، اور اس ٹائم میں اب میں 2 سال تک اپنی زندگی کو آزاد جی سکتا ہوں، اور مجھے ایک جینے کا نیا موقع ملا ہے۔ تو میں اپنے فیوچر کا، مستقبل کا سوچ کے اپنے حال کو خراب نہیں کروں گا۔ مجھے جو ٹائم ملا ہے اس میں میں پرسکون زندگی جیوں گا، باقی جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے مستقبل کا سوچ کے اپنے حال کو خراب کرتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ کے، اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچ کے اپنے آج کو خراب نہ کریں۔ قرآن پاک بھی ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ اپنے حال میں سکون اور صبر سے رہیں، اور مستقبل کی فکر میں اپنے حال کو برباد نہ کریں۔ ایک آیت جس میں اللہ کریم نے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر کے بتایا ہے، وہ سورہ انعام کی آیت ہے، اور اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، اور ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور نہ ہی کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی خشک و تر میں، مگر وہ سب کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ان کے بھروسے پر رہنا چاہیے ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ فکر کریں گے تو ہم اپنے حال کے خوبصورت لمحات کو کھو دیں گے۔ اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہمیں اپنے حال کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، جبکہ مستقبل کی فکر اللہ پر چھوڑ دینی چاہیے ہے، کیونکہ جس ذات نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ کاتب تقدیر ہے، اس نے آپ کا مستقبل بھی لکھا ہوا ہے، اس لیے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر اپنے حال کو خراب نہ کریں۔